نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سترہ کیا چیز ہے؟ سترہ نمازی جو اپنے سجدے والی جگہ سے آگے جو چیز رکھتا ہے اسے سترہ کہتے ہیں عربی کے اندر، اور سترہ رکھنا یہ لازمی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تو خصوصاً وہ ستونوں کی طرف بہت زیادہ سبقت کرتے تھے، جاتے لپکتے ستونوں کی طرف، آگے کوئی چیز اوٹ بنا کے، کوئی چیز انسان ہو، لکڑی ہو، نیزہ ہو، کوئی چیز بھی ہو، اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھنا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا عمل ہے، اور پیارے پیغمبر کے اصحاب بھی اس چیز کا اہتمام فرماتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت مفقود ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو یعلم المار، اگر نمازی کے آگے گزرنے والا بندہ جان لے کہ ماذا علیہ من الاثم، کہ اس کے اوپر کتنا گناہ ہے، نمازی کے آگے گزرنے کا کتنا زیادہ اور کتنا بڑا گناہ ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ 40 دن یا 40 سال کھڑا رہنا تو پسند کرے گا، لیکن نمازی کے سامنے گزرنا پسند نہیں کرے گا۔ اگر پتہ چل جائے ایک نماز پڑھنے والے کے سامنے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نمازی کو پھر اپنے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سترہ ہے اونٹ کے پلان کی جو لکڑی ہوتی ہے، مثل مؤخرۃ الرحل، پلان کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے برابر 2-2.5 فٹ جو لکڑی ہوتی ہے، پیچھے آدمی ٹیک لگ کے بیٹھتا ہے پلان پر، کجاوے کے اوپر، تو وہ لکڑی جو ہے رکھنا ضروری ہے۔ نمازی اور اسی طرح سترے کے درمیان جو فاصلہ ہو، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کم از کم جو ہے وہ 4 فٹ فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے نمازی کے سامنے سترہ رکھنا یہ ضروری ہے، رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کی نماز کو توڑتی ہیں، ان میں سے ایک عورت کا بھی کہا گیا کہ حیضہ عورت، کالا کتا بھی ہے اس کے اندر، گدھا بھی آتا ہے، یہ 3 چیزیں۔ لیکن محدثین اس کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹ جاتی، برکت کے اندر جو ہے تھوڑا کمی پیشی آ جاتی ہے، وگرنہ مسلمان کی نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ تو اس لیے سترے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہر ادا پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے۔